تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سیکھنوا مجالسکم بصلاتکم علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کر لیا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، یہ جو تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے، نور لکم یوم القیامہ، کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی خطبہ کے اندر آیت مبارکہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی، جس کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. رب تعالیٰ نے حکم جو ارشاد فرمایا، ایسی آیت مبارکہ کے اندر پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر ساتھ ہی رب تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کی عبادت کے بعد رب تعالیٰ کو اگر کوئی عمل پسند ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب وہ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اگر تو وہ حیات سے متصف ہیں تو فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ آؤ قرآن کی جانب جاتے ہیں. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تیرے پاس حالت بڑھاپا کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، انہیں اف تک نہیں کہنا. ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، اف تک نہیں کہنا. نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تعلیم کیا فرمائی؟ والد کی شان بیان کرتے ہوئے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو درمیانی دروازہ ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ جو درمیانی دروازہ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اگر کسی نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، جب اس کے لیے جنت کا اعلیٰ دروازہ کھل گیا تو بقیہ سارے دروازے بھی کھل جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مزید آگے بڑھیے. صحابی رسول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 6 میل کا سفر کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حج بھی کروایا ہے. یا رسول اللہ، ماں کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، 6 میل کا سفر کر لیا، حج بھی کروا دیا. گرمی اتنی تھی، پتھر اتنے تپ رہے تھے کہ اگر ان پتھروں پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، کباب بن جائے. اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 6 میل کا سفر کیا، حج بھی کروا دیا. کیا میں نے اپنی ماں کا حقوق ادا کر دیے؟ قربان جائیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے صحابی، اے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 6 میل کا سفر کرنے والے، حج کروانے والے، اگرچہ گرمی اتنی ہے کہ پتھروں پر گوشت رکھ دیا جائے، کباب بن جائے، تو کہتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو جھٹکے لگے تھے اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. آج کے نوجوان کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے؟ کہ وہ جب اولاد پیدا ہو جائے والدین اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، والدین ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج کا نوجوان اٹھتا ہے، والدین کے گریبان کو ہاتھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈاکٹر
اقبال نے بتائی تھی، کہا کہ آج کا نوجوان والدین کے گریبان کو ہاتھ کیوں جا رہا ہے؟ منظر یہ ہے کہ جن پتھروں کو بولنا سکھایا ہم نے، وہ پتھر بولے تو ہم پر ہی برس پڑے۔ آج وہ نوجوان والدین کے گریبان کو ہاتھ کیوں جا رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ معزز سے پچھلے زمانے کے اندر چلے جائیں، والدین کی قدر و قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہماری اولادوں نے ہماری عزت و تکریم چھوڑ دی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم اپنی اولادوں کو اپنے رب کے حضور جھکا دو، جب بڑھاپے کے اندر پہنچو گے رب تعالیٰ تمہاری اولادوں کو تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ یہ وہ حقوق تھے جو حیات ظاہری کے اندر کرنے ہیں۔ اگر والدین اس دنیا سے پردہ فرما جائیں پھر حقوق کیا ہیں، یہ بات کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، رب کا قرآن سنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سنا۔ اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں اب ان کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا والدین کے حقوق یہ ہیں کہ سب سے پہلے اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا ثلاثہ، جب ابن آدم انتقال کرتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تین عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ کون سے تین عمل ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر گیا مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا۔ علم ینتفع بہ، لوگوں کو دین کا علم سکھا گیا مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہم گناہگاروں کی ڈارس بنا دی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کو مرنے کے بعد جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ولد صالح یدعو لہ، وہ مرنے والے کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، جو اس کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتی ہے۔ وہ اصالِ ثواب جس بھی انداز میں کیا جائے، اگرچہ عمران بھائی کی طرح یوں محفل پاک سے جا کے کر لیا جائے، وہ عمرے کا ٹکٹ رکھ کے کر لیا جائے، آج کا نوجوان اس کشمکش کے اندر ہے۔ وہ والدین جو پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جب وہ والدین اس دنیا سے جاتے ہیں تو آج کا نوجوان کیا کہتا دکھائی دیتا ہے؟ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ دعا کرنا تو کہیں سے ثابت ہی نہیں، صحابہ سے ثابت ہی نہیں، صحابہ نے دعا کی نہیں، اصالِ ثواب میں کیا کروں؟ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ آج کا نوجوان ہوش کے ناخن لے، وہ والدین جو اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کیا کریں۔ خدا کی قسم صحابہ نے بھی اصالِ ثواب کیا ہے، دیگر اسلاف نے بھی اصالِ ثواب کیا ہے۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلو، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصالِ ثواب نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں گے، صحابہ اصالِ ثواب نہیں کیا۔ آج کے نوجوان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت سعد ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بڑی محبت کیا کرتی تھی، ماں بڑی شفقت کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ ماں کی بڑی محبت تھی، لیکن جب ماں کا انتقال ہوا میں موقع پہ موجود نہیں تھا، تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، کوئی رابطے کا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا کہ بتا دیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ موجود نہیں تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں محبت بڑی کرتی تھی، اب اگر میں اپنی ماں کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کروں تو میری ماں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ آج کا نوجوان جو کہتا ہے اصالِ ثواب کا ثبوت نہیں ملتا، بارگاہ مصطفیٰ ہے، حضرت سعد ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سعد نانا انتقال ہو گیا اب اصالِ ثواب نہیں پہنچے گا، نانا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے سعد تو اپنی ماں کے اصالِ ثواب کا اہتمام کر، رب تعالیٰ اس کا ثواب تیری والدہ کو پہنچا دے گا۔
حضرت سعد صحابی رسول تھے، پھر ایصال ثواب کا انداز بھی نرالا تھا۔ ایصال ثواب کا انداز آج لوگوں سے چند ٹریوں میں رکھا ہوا فروٹ برداشت نہیں ہوتا، ایک دو گلاسوں میں رکھا ہوا پانی برداشت نہیں ہوتا۔ صحابی رسول تھے، ایصال ثواب کا انداز بھی اپنا ہی تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، ماں محبت بڑی کرتی تھی، جب سنا کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب پہنچتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی ثواب پہنچتا ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے پورے کا پورا باغ صدقہ کر دیا ہے۔ صاحب یہ رسول ہیں، مزید آگے بڑھئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے بارگاہ سے اٹھ کے گئے ہیں، گھر میں گئے تو دل کو چین نہیں آیا، پھر پلٹ کے آگئے۔ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ ہے، کہا سعد کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، ماں کے ایصال ثواب کے لیے باغ تو صدقہ کر دیا، لیکن جب ماں کی محبت یاد آتی ہے تو دل کو چین نہیں ملتا، دل کو چین نہیں ملتا کہ ایک باغ تو صدقہ کر دیا، لیکن ماں کی محبت اس سے بھی بڑھ کے تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پتا چل گیا کہ مرنے کے بعد مرنے والوں کو ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے، یا رسول اللہ ماں کی محبت دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کوئی اور چیز بھی ایصال ثواب کر دوں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ بتائیں۔ اس سے پتا چلا کہ علم والوں سے پوچھ لینا کہ کون سا زیادہ کام اچھا ہے، زیادہ ثواب والا ہے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پتا چل گیا مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں اپنی ماں کے لیے کون سی چیز کا صدقہ